اور کئی خلیفہ ہیں. آج ہم انہی کے مزار کے باہر کھڑے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جو استنبول کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، علمی نام بھی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا. اس گنبد کے احاطے میں سلاطین عثمانیہ میں سے 3 بڑے نام ہیں جو یہاں پہ آرام فرما ہے. ان کی قبروں کا کتبہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو پڑھنا نہیں آتا، نام پڑھنا نہیں آتا، تو وہ اس کی علامت دیکھ لے. الگ ہونے کی اس کی وجہ یہ کہ یہ آخری زمانے کی، خلافت کے اختتام کے زمانے کی قبریں ہیں. یہ جو سامنے پورے کا پورا گنبد ہے، اس کے نیچے یہ 3 بڑی قبریں، نمبر 1، 2 اور 3. اب یہ جو احاطہ ہے اس میں ساری کی ساری جو رائل فیملی کی خواتین تھی ان کی قبریں ہیں. اس کی تفصیل یہ ساتھ میں لکھی ہوئی ہے. یہ خواتین کا جو ہے نا حلقہ ہے جہاں پہ خواتین کی خبریں ہیں ساری کی ساری. سب سے پہلے نمبر پہ جو خبر ہے وہ سلطان عبدالحمید، وہ والی خبر سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور غازی استنبول میں موجود ہو. استنبول کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کا گڑھ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کی تھی، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے خلفاء ہیں، انہی میں سے سلطان عبدالحمید بھی ہے اور کئی خلیفہ ہیں. آج ہم انہی کے مزار کے باہر کھڑے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے حضرت مولانا بھائی محمد بلال نیلمی صاحب. نیلمی نام بھی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. ذرا یہ ان احاطے کے بارے میں بتائیے کہ ان میں کون کون ہے، کیا ہے، ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس احاطے میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ احاطہ بنیادی طور پہ ہماری ایک لازوال تاریخ اور تابناک تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ جو سامنے آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد، اس گنبد کے احاطے میں سلاطین عثمانیہ میں سے 3 بڑے نام ہیں جو یہاں پہ آرام فرما ہے. اور اس میں سے ایک انتہائی مشہور نام جن کو اسلامی تاریخ میں سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد سلطان محمود رحمہ اللہ ہیں اور سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں. باقی جو باہر کا احاطہ ہے، باہر کے احاطے میں اس زمانے کے مختلف علماء، صلحاء، تجار یا دور دراز سے آئے ہوئے وہ مسلمان مسافر حضرات تھے جو یہاں پہ فوت ہوئے اور ان کو یہیں پہ دفنا دیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں کے جو یہ کتبے ہیں، یہ ایک تو لمبائی کی صورت میں ہے، جیسے وہ مینار سے ہو، کالم سے ہو، دوسرے مختلف اوپر یہ جو ٹوپلے ہیں یہ مختلف ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیے، یہ اتفاقاً ہے یا کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، اس کی خاص وجہ ہے. بنیادی طور پہ یہاں پہ تو شاید ہمیں مختلف قسم کے کتبے نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. دیکھیے یہ اصل میں بنیادی یہ کتبہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ عام طور پہ جو شاہی دیوان کے لوگ ہوا کرتے تھے، خاص الخاص یا خواص، یہ ان کی قبروں کا کتبہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو پڑھنا نہیں آتا، نام پڑھنا نہیں آتا، تو وہ اس کی علامت دیکھ لے، کتبے کی علامت دیکھ کے اس کے رتبے اور عہدے کا اندازہ لگا لے. پھر اسی طرح بعض جگہوں پہ آپ کو یہ کتبہ نظر آئے گا، جیسے شیخ الاسلام کا اہل علم کا جو پگڑی یا ٹوپی ہوتی تھی، وہ بھی ادھر کہیں نظر آ رہا ہے. ہاں جی، وہ باہر کے قبرستان میں موجود ہے. پھر بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو دیوان کے اندر عمال کار ہوتے تھے، جن کو ہم آغا لوگ کہتے تھے، تو ان کی خاص قسم کی جو ہے نا وہ سر پہ ایک پگڑی ہوا. یہ دیکھیں، یہ بالکل الگ ہے. جی ہاں. اب جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الگ ہونے کی اس کی وجہ یہ کہ یہ آخری زمانے کی، خلافت کے اختتام کے زمانے کی قبریں ہیں. اس وقت پھر ان میں تھوڑا بہت اس کا پھر یہ بالکل ہی الگ ہے. یہ دیکھیں، جی ہاں، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی طرز کا ہے. یہ کلچر جو ہے قوقاز سے آیا ہے. یہ قوقاز کا کلچر ہے. اچھا یہ بتائیے، صرف یہاں پر سلاطین ہیں یا ان کے اہلیہ زوجہ مطہرات؟ جی میں آپ کو اس نقشے سے سمجھا دیتا ہوں. جس احاطے میں ہم کھڑے ہیں، ابھی ہم اس احاطے میں کھڑے ہیں، احاطے کی اس جگہ پہ کھڑے ہیں. اب یہ جو سامنے پورے کا پورا گنبد ہے، اس کے نیچے یہ 3 بڑی قبریں، نمبر 1، 2 اور 3. یہ سلطان عبدالحمید خان رحمہ اللہ کی ہے، یہ سلطان محمود رحمہ اللہ کی ہے، سلطان عبدالمجید رحمہ اللہ کی، اور باقی ان کی فیملی کی ہیں، لیکن مرد حضرات زیادہ ہیں، خواتین کم ہیں. اب یہ جو احاطہ ہے اس میں ساری کی ساری جو رائل فیملی کی خواتین تھی ان کی قبریں ہیں. اس کی تفصیل یہ ساتھ میں لکھی ہوئی ہے. اچھا نمبروں کے آپ اس کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں. تفصیل سامنے آ جائے. اور یہ مردوں کی اس میں ہے. جی ہاں، یہ مردوں کی اس میں آ جاتی ہے. اور یہ ساتھ جب یہاں سے جائیں گے تو یہی قبرستان ہے نا؟ جی جی. یہ چلے جائیں گے.
اچھا یہ کیا چیز ہے یہ جو رکھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اس کی تصویری جھلکیاں ہیں جو استنبول یا آپ یوں کہہ لیں ترکی کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اپنے تاریخی آثار کو یوں محفوظ کیا ہے یوں محفوظ کیا. اور یہ خواتین کی ہے. جی یہ خواتین کا جو ہے نا حلقہ ہے جہاں پہ خواتین کی خبریں ہیں ساری کی ساری. اچھا شاہی خاندان کی. جی ہاں. اور یہ اس کا نقشہ ہے. یہ جو ہی نقشہ جو ہم نے باہر دیکھا تھا. اور یہ ان کی وہ اصل خبریں ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جو خبر ہے وہ سلطان عبدالحمید وہ والی خبر سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ کی ہے، اس کے ساتھ سلطان محمود رحمہ اللہ کی، اس کے ساتھ سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بڑی والی، باقی ان کی فیملی کے مردوں کی خبریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہم نے خلیفہ کے مزار پر حاضری دی اور قبرستانوں کے بارے میں بھائی میرمیر صاحب نے بتایا. ان کے مزار سے استنبول سے انور غازی کو اجازت دیجیے آپ کبھی جب کبھی استنبول آنا ہو تو یہاں کی جو تاریخی قبور ہیں خلفاء کی تاریخ ہے ان کے قبور پر بھی آئیں اور فاتحہ ضرور پڑھیں. یہ دیکھیں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں. کم از کم آپ عالم اسلام کے جو مشہور لوگ ہیں ان پر اتنا تو احسان کر سکتے ہیں کہ ان کی جو خدمات ہے ان کو سراہتے ہوئے ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. انور غازی کو اجازت دیجیے استنبول سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.